اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال ایضا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو پورا کر دیا، اور پھر ارشاد فرمایا اپنے رسول سے مخاطب ہو کر، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس بات کو، پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ سب سے پہلے میں اس عید سعید، عید اللہ الاکبر کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عاشقان غدیر میں قرار دے، ہم سب کو عاشقان مولائے غدیر قرار دے، ہم سب کو جانثاران حیدر کرار بنائے۔ آج کی جو تاریخ ہے آپ کو معلوم ہے کہ کتنی خوشی کی تاریخ ہے، کتنی عظمت والی تاریخ ہے۔ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو جب پیغمبر اکرم اپنی زندگی کا آخری حج، اور یوں کہا جائے کہ پہلا اور آخری حج انجام دے کے واپس آ رہے تھے، تو پوری انتظام قدرت کے تحت خم کے مقام پر، خم ایک جگہ کا نام ہے، خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے اوپر ایک تالاب تھا، تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں، تالاب کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ تو خم میں جو تالاب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ غدیر خم۔ وہاں کے اوپر جب پہنچے تو جبریل نازل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے اے پیغمبر۔ اچھا، یہ جو چلچلاتی دھوپ ہے یہ اس دھوپ کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہاں اس سے زیادہ گرمی تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے تعداد کے بارے میں کتنے لوگ تھے، تو مختلف، ہمارے یہاں مشہور ہے 1.25 لاکھ تقریباً، بالکل صحیح مشہور ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی تعداد لکھی ہے لوگوں نے، اس سے زیادہ بھی تعداد لکھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کم سے کم جو تعداد ہوگی اس وقت وہ 1,40,000 کے آس پاس ہوگی، 1,40,000، کیونکہ 90,000 لوگ تو تقریباً پیغمبر کے ساتھ مدینے سے گئے، جب پیغمبر مدینے سے نکلے ہیں، اور جس جس جگہ سے گزرتے جاتے تھے وہاں سے لوگ شامل ہوتے جاتے تھے۔
کیوں؟ اس لیے کہ سب کو یہ اشتیاق تھا کہ ہم پیغمبر کے ساتھ حج کرنے کا شرف پالیں. پہلی مرتبہ پیغمبر حج کے لیے نکل رہے ہیں. تو یہ تعداد تقریباً 1.25 لاکھ مشہور ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی لوگوں نے لکھی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے غدیر خم اور خطبہ غدیر. بہت زبردست کتاب ہے، اگر آپ کو کہیں مل جائے، انٹرنیٹ پہ تو اویلیبل ہے ہی. لکھیے گا تو انٹرنیٹ آرکائیو جو ہوتا ہے وہاں کے اوپر موجود ہے. اگر ملے اور آپ کو کبھی فرصت ملے، وقت ملے، تو نکال کے اس کتاب کو پڑھیے گا. آیت اللہ علامہ سید ابن حسن نجفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ ابن حسن نجفی صاحب مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بہرحال ایک ادیب تھے، بہت زبردست قسم کے ادیب تھے. زبان میں ان کے بڑی چاشنی ہے، اور یہ آپ تو اہل لکھنؤ ہیں، ادب کی چاشنی آپ جانتے ہیں، زبان کی شیرینی سے آپ واقف ہیں. اس کتاب کو زیادہ نہیں، میرے خیال سے 170 پیج کی کتاب ہے، تقریباً 170 پیج کی یہ کتاب ہے. چھوٹے چھوٹے پیج ہیں. غدیر سے متعلق جتنی بھی دلکش باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس کتاب میں انہوں نے جمع کر دی. جتنے اعتراضات غدیر کے اوپر ہو سکتے ہیں اس کا انہوں نے اس میں جواب دے دیا. اسی کتاب سے، چونکہ وقت کم ہے، یہ گھڑی کچھ تیز چل رہی کیا؟ ہمارے 52 ہے، اس میں 57 ہے. 52 ہی ہو رہا ہے نا؟ ہاں، تو 5 منٹ کا فرق ہے. وہ خطبہ جو پیغمبر اکرم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سارے انتظامات کروانے کے بعد، میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ وہ ممبر بنوایا، رکوایا اور جمع کر کہ لوگوں کو جمع کیا، پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلا، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے انتظامات جب ہو گئے تو پیغمبر نے ارشاد کیا فرمایا، وہ خطبہ کیا تھا جو انہوں نے اس کتاب میں لکھا. وہ خطبہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. ایک جملہ مشہور ہے اس خطبے کا، سب کو یاد ہے، من کنتو مولا ہو. بولیے، سب مل کے بولیے، آج تو بولیے کم سے کم، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. سمجھ رہے ہیں؟ جب مل کے بولیں گے تب وہ اس کا احساس الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کے اوپر جب سارے انتظامات ہو گئے تو اب ممبر پر جب تشریف لے گئے پیغمبر اکرم، مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے، مختصر خطبہ، بہت طویل نہیں ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے، آپ پڑھیے. اس کا ترجمہ تو یہی نا، جس جس کا میں مولا ہوں. بولیے، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یہی ہے نا؟ بالکل. اچھا، اب آپ دیکھیے، یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ صاحب یہاں پہ مولا کا مطلب دوست ہے، مولا یعنی دوست. رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی بھی دوست ہیں. ہماری سمجھ سے بات پرے ہے. کتنے ابھی ہم ذکر کریں گے ایک مشہور اہل سنت عالم دین کا قول. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوستی کا اعلان کیا پیغمبر نے اتنے انتظامات کرنے کے بعد،
اتنے انتظامات کرنے کے بعد اگر یہ اعلان کرنا ہو کہ یہ دوست ہیں میرے، تو یہ کام ایک بچہ بھی نہیں کرے گا۔ اہل سنت کے عالم دین کہہ رہے ہیں کہ وہ کام آپ جو رسول سے منسوب کر رہے ہیں ایک بچے سے بھی منسوب نہیں کر سکتے۔ بھلا کون، کس کو نہیں معلوم ان دونوں میں دوستی ہے؟ کس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں کتنے قریب ہیں؟ اتنی دھوپ میں اتنے انتظامات کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہوتا ہے خطبہ، صرف اور صرف میں ترجمہ پڑھوں گا، غور سے سنیے گا، غور سے۔ خطبہ غدیر بالکل غور سے سنیے گا، جو پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان خطاب فرمایا، مخاطب ہوئے فرمایا۔ دیکھیے اس میں آہ کچھ نہیں کریے گا، اس وقت صرف سنیے گا کہ پیغمبر نے اتنے بڑے مجمع میں منبر پر جا کر کے اتنے انتظامات کے بعد کہاں سے شروعات کی ہے اور کیا فرمایا۔ ستائش ہے اللہ کے لیے، ہمیں اسی کی ہی مدد چاہیے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، اور پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں سے، کردار کی خرابیوں سے۔ یاد رکھو جو خدا سے دور ہو جائے اسے کوئی ٹھکانے لگانے والا نہیں، اور جس کے ساتھ اس کی توفیق شامل ہو جائے اسے کوئی طاقت راہ سے بے راہ کرنے والی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں، اور محمد اس کا بندہ ہے اور اسی کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد فرمایا اما بعد، اے لوگو، خدائے لطیف و خبیر نے مجھے آگاہ فرمایا ہے کہ کسی پیغمبر نے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی آدھی عمر سے زیادہ عمر نہیں پائی، بس اب تھوڑے ہی عرصے بعد میں داعی اجل کو لبیک کہنے والا ہوں۔ ہاں، پیام الہی کے سلسلے میں بھی جواب دہ ہوں، اور تم سب سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ لہذا جب تم کو معلوم ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا، بتاؤ یہاں پہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ ٹوک کے پوچھا رسول اللہ نے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت کے اس سوال پر 1.5 لاکھ چھلکتی ہوئی محفل نے ایک آواز ہو کر عرض کی، نور یزداں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے فرض رسالت انجام دیا، ہمیں نصیحت فرمائی اور لگاتار کوشش کرتے رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ 1.5 لاکھ حاجیوں نے یک زبان ہو کے پیغمبر سے کہا۔ جب یہ جواب ملا تو خطابت کا دریا پیغمبر کا پھر امڑا، اور پھر آپ نے فرمایا، سنیے غور سے، کیا تمہیں خدائے معبود یکتا کے اور محمد کی عبدیت اور رسالت کا اقرار نہیں ہے؟ کیا تم اس حقیقت کے قائل نہیں ہو کہ اس کی جنت، اس کی دوزخ، موت کا قانون، قیامت کی آمد جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، حشر و نشر، یہ سب برحق ہے کہ نہیں؟ سب نے کہا جی حضور، سب برحق ہے۔ اس کے بعد سلسلہ تقریر کو جاری فرماتے ہوئے پیغمبر نے فرمایا، یاد رکھو میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچ رہا ہوں، تم بعد میں آؤ گے۔ حوض کوثر کی چوڑائی پتہ ہے کتنی ہوگی؟ پیغمبر نے فرمایا صنعاء سے لے کر بصرہ تک، یہ وہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ تک کا راستہ، یعنی آج کے زمانے میں اگر سمجھنا چاہیں آپ، یمن سے لے کے سیریا تک کے درمیان کے فاصلے کہ اتنا حوض کوثر کی چوڑائی ہوگی، اور اس میں چاندی کے جام و ساغر ہوں گے، اور کتنے ہوں گے کہا تم شمار نہیں کر سکتے، بہت ہوں گے، آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے۔ اتنا کہنے کے بعد میرے رسول نے فرمایا کہ دیکھو
اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد ان دو گرا قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے. ذہن میں رہے کہ مولا کہتے ہیں کہ مولا دوست کے معنی میں ہے. ارے پورا خطبہ پڑھیے, سمجھ میں آئے گا کہ جانشینی کا انتظام فرما رہے ہیں یا دوستی کا اعلان فرما رہے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے بعد ثقلین کا کیا کرو گے. ثقلین دو گراں قدر چیزوں کا کیا کرو گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ثقلین سے کیا مراد ہے آپ کی, یہ دو بھاری چیزیں کیا مطلب. کہا سنو, ایک بیش قیمت چیز تو اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے, اور دوسری گراں قدر چیز میری عطرت ہے, میرے اہل بیت ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گی. عربی نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں. یہ دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, دونوں میں اتحاد ہے. قرآن اہل بیت سے الگ نہیں ہے, اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہے. خطابت کا تو وہ وقت نہیں ہے چونکہ وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو پیغمبر نے منبر پہ جا کے پڑھے تھے. اس کے بعد بتایا اے لوگوں بتاؤ یہی مومنین, ایھا الناس من اولی الناس بالمومنین من انفسہم, یہ بتاؤ لوگوں کی جان کے اوپر کس کا زیادہ حق ہے. کہا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے, اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے, آپ بتائیے. فرمایا میرا حق تمہارے نفسوں پر تم سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا, یہ بہت اہم بات ہے, اب یہ من کنت مولاہ فھذا علی مولا آنے والا ہے. اس سے پہلے رسول اللہ نے کہاں سے بات شروع کی, یاد رکھو ان اللہ مولایا, اے لوگو اللہ میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں, اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یہ نہیں کہا جس کا میں مولا, صرف یہی نہیں کہا, نہیں, اللہ سے سلسلے کو جوڑا. اللہ مولایا, میرا مولا اللہ ہے. بتاؤ اللہ دوستی کے معنی میں ہے, بتائیے اللہ کس معنی میں مولا ہے رسول کا. اس کا مطلب ایسا ہے کہ رسول کو سب پتا تھا کہ میرے بعد کیا کیا گڑبڑ پھیلائی جائے گی, سب انتظامات کر رہے ہیں. انا مولا المؤمنین و انا اولا بہم. اس کے بعد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا, اور یہی پر سلسلہ ختم نہیں کیا. اس کے بعد تسلسل ملاحظہ فرمائے, آواز دی اے میرے معبود, اے میرے معبود تو اس سے محبت کرنا جو علی سے محبت کرتا ہو. اللہم وال من والا وہ آد من آدا, جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھنا, جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھنا, جو علی کی مدد کرے تو اس کی مدد کرنا, جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے تو اسے ذلیل کرنا. اس کے بعد فرمایا وہ ادر الحق معہ حیث دار, اے میرے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دینا. بتائیے, یہ نہیں کہا کہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا یا علی کو حق کے ساتھ رکھنا یا حق اور علی کو دونوں کو ایک ساتھ رکھنا, نہ, فرمایا کہ نہیں, ادر الحق, حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر جدھر علی مڑتے چلے جائیں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا لوگوں سے, ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد والے محمد. بس میری گفتگو ختم ہو گئی, 1 منٹ بچا ہے صرف. آخری جملہ پیغمبر کا, اس کے بعد آپ کی زحمت ختم. یہ جملہ سب کے لیے ہے, آپ سب کے لیے ہے, ایک پیغام ہے, ایک حکم ہے. کیا فرمایا, اے مومنین, سوالات کے قریب ہے نا, کہا دیکھو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جتنے یہاں کے اوپر موجود ہیں, پریزنٹ ہیں, 1,00,000 1,50,000 جتنے بھی, ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں ایبسینٹ ہیں.
پیغمبر نے وہاں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جتنے پریزنٹ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں پریزنٹ نہیں، جو ایبسینٹ ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، آج آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک نہیں پہنچی ہے، تاکہ پیغام غدیر گلی گلی کوچے کوچے عام ہو سکے اور گھر گھر پہنچ سکے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔